السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے اور پارہ نمبر 4 چل رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات ہم لوگ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس آیت کے اندر میراث کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کے نزدیک علم دراصل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی علم انسان حاصل کرتا ہے وہ سارا فضول اور کسی کام کا نہیں۔ پہلا علم وہ کہتے ہیں کہ آیت قرآنیہ ہیں، یعنی کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ مضبوط اور مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، پکی ہیں، پختہ ہیں، اور جن کے احکام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اس کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا علم وہ کہتے ہیں کہ سنت جو کہ قائم کی جاتی ہے، وہ احادیث ہیں جو ثابت شدہ ہیں، اور وہ فرائض ہیں جو کہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ میراث۔ اب یہ جو تیسری چیز علم ہے وہ میراث کا علم ہے۔ اس میراث کے علم کو تمام کے تمام علم کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میراث کا علم حاصل کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر ضروری اور لازم ہے، کہ چونکہ میراث ہر انسان کی زندگی میں یہ میراث کی واقعات ہوتی ہیں، اور ہر انسان کو ان سے دوچار ہونا ہے۔ اس لیے آدھا علم اس کے برابر قرار دیا گیا ہے کہ آدھا علم حضرت ابن اینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے آدھا علم کہا گیا ہے، اس میراث کا علم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میراث کے علم کو لازمی طور پر حاصل کریں، اور ہمیں اس کا سمجھنا بھی لازمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ کافی بیمار تھے، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، اور پھر وضو کا پانی منگوا کر وضو کر کے اور پھر اس پانی کی چھینٹیں بنو سلمہ کے اوپر گرائی، اور پھر ان کو ہوش آیا۔ جب ان کو ہوش آیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے مال کو تقسیم کس طرح سے کروں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے کہ اپنی مال کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد کی 2 لڑکیاں ہیں، اور حضرت سعد غزوہ احد کے اندر جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اب ان کا سارا مال ان کی چچا نے ہتھیار لیا۔ اب ان کا نکاح کرنا ہے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہے، کچھ پیسے چاہیے ہیں، تو ان کا چچا وہ مال نہیں دے رہا۔ اب روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اور تاہم ان لڑکیوں کو، ان بیٹیوں کو، ان دونوں بیٹیوں کو ان کا حصہ دلوایا گیا۔ ان کی جو میراث تھی ان کا حصہ ان کو دلوایا گیا، جو 2/3 بنتا ہے۔ جب 2 لڑکیاں ہوں تو پھر ان کا میراث میں حصہ 2/3 بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو حصہ تھا وہ ان کے چچا کو واپس دے دیا گیا۔ 2/3 حصہ ان لڑکیوں کو دیا گیا، اور باقی کا حصہ اس کے چچا کو واپس کر دیا گیا۔ اب ان آیات کو ہم تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت میں ایسا تھا کہ اسلام سے پہلے کوئی تصور نہ تھا کہ اسلام سے پہلے کوئی تصور ایسا نہ تھا کہ لڑکیوں کو کوئی حصہ دیا جائے، لڑکیوں کو کوئی حصہ جائیداد نہیں دیا جاتا۔ جب لڑکیوں کے اندر حصہ دینے کی باری آئی تو کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار اس لیے گئی کہ لڑکیاں کیونکہ نہ تو جہاد کے لیے جاتی ہیں، نہ گھریلو اخراجات ان کو پورا کرنا ان کے ذمہ ہے، تو پھر لڑکیوں کو حصہ کیوں دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس سے پہلے اسلام سے قبل ایسا تھا کہ یا تو پھر ساری جائیداد بڑے بیٹے کے حوالے کر دی جاتی تھی، یا پھر جو کوئی لڑائی جھگڑے میں ماہر ہوا کرتا تھا، یا پھر جو جہاد میں جاتا، یا پھر جو لڑائی جھگڑے میں ماہر ہوتا، ساری کی ساری جائیداد اس طاقت والے کے ہاتھ میں دے دی۔
یہ سارے معاملات اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے معاشرے کے اندر یہ معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہمارے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ حصے مقرر کر دیے ہیں تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک کو بھی یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان حدود سے باہر اپنی اولاد کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان حدود کے اندر رہ کر اپنی اولاد کا تفرقہ نہ کریں اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو مکمل طور پر پورا حصہ دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ہمیں ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولاد، اللہ تعالیٰ کا تاکید کرتا ہے اولادوں کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کی ہی مانے جس طرح سے مرد کو حصہ دیا جاتا ہے اسی طرح عورت کا بھی حصہ ہے۔ تو مرد کا حصہ عورت کا بھی حصہ ویسا ہی ہے، لیکن مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا ہے، یعنی کہ دو حصے اگر تو دو حصے مرد کے ہیں تو ایک حصہ عورت کا ہے۔ فار ایگزامپل ہم لوگ کیا کریں گے کہ حصے کو اگر جائیداد کے کسی کے پاس 30 روپے پہ چھوڑ کے ہوتا ہے تو 20 روپے لڑکے کو مرد کو دیے جائیں گے اور اس میں سے 10 روپے جو ہے وہ عورت کو۔ تو مرد کا حصہ عورت سے دگنا ڈبل ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مرد کا حصہ عورت کی نسبت ڈبل ہے، اس کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا تَرَكَ، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، اگر صرف اور صرف لڑکیاں ہی ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر صرف اور صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین یعنی کہ دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ان کا 2/3 یعنی کہ اس کا حصہ 2/3۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوق اثنتین، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دو سے زیادہ کے لیے ہی ہے اور دو سے کم کے لیے ان کی دو کے لیے تعداد کم ہے اس حصے کی، لیکن دو کے لیے بھی اتنا ہی حصہ ہے 2/3 اور دو سے زیادہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حصہ ہے عورتوں کا، ٹھیک ہے۔ فوق اثنتین سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دو عورتیں اس سے خارج ہو گئیں کہ ان کا حصہ اس سے زیادہ نہیں بنتا ہے، بلکہ ان کا بھی حصہ اتنا ہی بنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، مطلب ایک ہی لڑکی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، یعنی کہ اس پورے مال میں سے اس کا ہاف ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے، باپ 40 روپے چھوڑ کر مرا ہے تو اس 40 روپے میں سے پورا کا پورا ہاف جو ہوگا، وہ ہاف حصہ جو ہوگا وہ اس ایک اکلوتی بیٹی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اکلوتی کے لیے، اکیلی بیٹی کے لیے جبکہ اس کا بھائی نہیں ہے تو اس کے لیے پورا ہاف حصہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اس اگلے حصے میں کیا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا سدسو کا معنی ہے چھٹا حصہ ہے، اگر اس میت کی اولاد ہو، ان کان لہ ولد، اگر اس میت کی اولاد ہے تو پھر اس کی ماں اور باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی کہ ماں اور باپ، ماں کا بھی چھٹا حصہ 1/6 پارٹ جو ہے وہ ماں کا ہے اور 1/6 پارٹ جو ہے وہ باپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھٹا حصہ ماں کا بھی ہوا اور چھٹا حصہ باپ کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے، یعنی کہ ماں کا بھی چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ ہے۔ اگر تو اس صورت میں جب کہ ان کی اولاد ہو، اس صورت میں ماں باپ کو تب بھی حصہ ملے گا،
بیٹے کی جائیداد سے. ہمارے ہاں ماں باپ کو حصہ تو کیا 2 وقت کی روٹی نہیں دی جاتی. ایسا ہی ہے نا کہ اگر اولاد کی جائیداد ہے اس میں سے ماں باپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے لیے. آگے ارشاد ہوتا ہے جی فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ. اب آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے اور اگر فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اولاد نہ ہو کوئی اولاد نہ ہو لہو ولد کوئی اولاد نہ ہو وَوَارِثَهُ اور نہ ہی اس کا کوئی وارث اولاد نہ ہو اور اس کے علاوہ وارث کون ہو صرف اور صرف ابواہ ہو اس کے صرف اور صرف ماں اور باپ وارث ہوں. یعنی کہ اس کے وارث میں صرف اور صرف اس کے ماں باپ ہوں بیٹے کی جائیداد میں سے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو پھر اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. کی جائیداد میں سے تیسرا حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ لیکن اگر اس لڑکے کے بھائی بھی موجود ہیں تو پھر اس کی ماں کا حصہ کم ہو کر چھٹا حصہ رہ جائے. اب یہ بات یاد رکھیے گا یہاں سے کہ اگر ایک مرد کماتا ہے اس کی کمائی اس کا اپنا مال ہے. ٹھیک ہے. اس کے مال میں سے اس کے بھائیوں کو جب اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے اس کے مرنے کے بعد اس کا حصہ اس کا مال اس کے بھائیوں کو نہیں جائے گا بلکہ اس کے ماں باپ کو پاس جائے گا. ماں کا حصہ کیوں کم کر دیا گیا بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے اس لیے کم کر دیا گیا کیونکہ بیٹوں کی شادی اور ان کے سارے امور کی ذمہ داری باپ کی. اس لیے ماں کا حصہ چھٹا حصہ کر دیا گیا. اگر اس مرنے والے میت بھائی یا اس کی بھائی بہن موجود ہوں بھائی موجود ٹھیک ہے اس صورت میں ماں کا حصہ کم کر کے چھٹا حصہ کر دیا جاتا. لیکن وہ اس صورت میں اس وقت چھٹا حصہ دیا جاتا ہے من بعد وصیت یوصی کہ اس کی وصیت پوری ہو جانے کے بعد اس کی وصیت کو پوری ہو جانے کے بعد یہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ وصیت کیا کرنی ہے جو اس نے وصیت کی ہے بہا اس اپنی وصیت کا او دین یا اس کا جو قرض اس نے دینا ہے وہ سب قرض ادا کر دینے کے بعد ترکہ ہے وہ تب سب کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے ترکہ ہرگز ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد یعنی کہ اس کی تکمیل ہو جانے کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم کہ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے. آباؤکم تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہیں. لا تدرون ایہم اور تم نہیں جانتے ہو کہ ان دونوں میں زیادہ قریب کون ہے. یعنی کہ کون تمہارا مال اس کے نصیب میں جائے وہ تمہارے لیے آخرت میں زیادہ نفع بخش. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا لوگوں کے درمیان. فریضۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی اب یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث میں صرف اور صرف 2 بہنیں ہی وارث میں ہوں اور بھائی نہ ہوں تو ان بہنوں کو بھی 2/3 حصہ یعنی کہ 2/3 حصہ دیا جائے گا جو کہ ایک بیٹی کا حصہ ہے نا وہی 2/3 حصہ. اگر مرنے والے کے پیچھے صرف بہنیں ہوں اور ان کا بھائی بھی نہ ہو یہ کلالہ کی بات کی جا رہی ہے. کلالہ یعنی کہ وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے رشتہ دار اس کے رہ جائیں. ٹھیک ہے اس کلالہ کی صورت میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے صرف اور صرف بھائی ہوں اور اس کی صرف بہنیں ہوں
تو بہنوں کو بھی تو تھرڈ حصہ دیا جائے گا، کیونکہ ایک بیٹی کا حصہ ہے وہی حصہ بہنوں کو بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب دو بہنیں دو تہائی مال کی وارث ہوں تو دو بیٹیاں بھی دو تہائی مال کی ہی وارث ہوتی ہیں. اب ماں باپ کے حصے کی بات دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو حصے کو ہم تھوڑا اور ڈیٹیل سے دیکھیں کہ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں ہیں. کیا؟ ایک پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک سدس ملے گا. اگر اولاد موجود ہے، مرنے والے کی اولاد ہے، اولاد ہونے کی صورت میں اس کے ماں اور باپ دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی اور باپ کو. ٹھیک ہے؟ تو چھٹا چھٹا حصہ اس صورت میں ملے گا جب ماں اور باپ دونوں موجود. ماں اور باپ کو اولاد اگر ہے، ماں اور باپ دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. یعنی باقی 2/3 مال جو ہوگا وہ اولاد میں تقسیم کیا جائے گا. 2/3 مال جو ہے وہ ان کی اولاد پر جائے گا، 2/3 حصہ جو ہے وہ اولاد کے پاس جائے گا، اور 2/3 اولاد کے پاس جائے گا، اور 1/6 جو ہے 6 جو پارٹ ہوگا اس کا حصے کا وہ جائے گا کس کے پاس؟ وہ جائے گا اولاد کے پاس. البتہ اگر مرنے والے کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے 6 حصے کیے گئے ہیں، اور 6 حصوں میں سے 3 حصے اگر صرف اور صرف بیٹی ایک بیٹی، دو کی بیٹی کی بات نہیں کر رہے، ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی کی صورت میں اس کے اگر 6 حصے کیے جائیں گے اس مال کے، اس میں سے آدھا حصہ پورا کا پورا جو ہے وہ بیٹی کو جائے گا، یعنی کہ 3 حصے بیٹی کو گئے. ٹھیک ہے؟ اور اس ایک یعنی کہ جو چھٹا حصہ ہے وہ چھٹا حصہ ماں کو، اور ایک جو چھٹا حصہ ہے وہ باپ کو دینے کے بعد ایک اور جو چھٹا حصہ بچ گیا، 3 حصے کیے گئے نا، ایک بیٹی کو دیے، ایک جو چھٹا حصہ ہے وہ باپ کو دیا، ایک چھٹا حصہ ماں کو دیا، اور پھر ایک حصہ مزید بچ گیا، اور وہ حصہ جو ہے وہ گیا باپ کے پاس. باپ کے پاس اس لیے گیا کیونکہ باپ کے پاس پھر ایکسٹرا بھی جائے گا. وہ کس صورت میں جائے گا؟ بطور قصبہ باپ کے پاس سب جائے گا. یعنی اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے، یعنی کہ باپ کو 2 سدس کے برابر حصہ ملے گا. ایک باپ کی حیثیت سے دوسرے عصبہ ہونے کی، ایک باپ کا چھٹا حصہ اور دوسرا عصبہ ہونے کی حیثیت سے. ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بات ہم دیکھتے چلتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر پڑھی کہ اگر میت کے کئی بھائی ہوں پھر ان کی ماں کا چھٹا حصہ ہو جاتا ہے، اسی صورت میں کہ اس لیے وہ چھٹا حصہ ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میت کے پوتے پوتیاں بھی اس کے وارث میں شامل ہوتے ہیں. وہ پوتے پوتیاں اگر وہ بھی نہ ہوں تو تب وہ مال، تب وہ حصہ ماں باپ کے اندر اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، یعنی کہ ماں کو تیسرا حصہ اور پھر باپ کو جو حصہ ہے وہ اس حساب سے ڈیوائڈ کیا جائے گا. اچھا، اب بات آتی ہے بیوی کہ بیوی کا حصہ کیا؟ اب بیوی بھی تو ہے نا کلالہ کی صورت میں کہ بیوی کا کیا حصہ ہوگا. بیوی اگر مرتی ہے، وہ بیوی جس کی اولاد نہیں، تو اس صورت میں بیوی کے کلالہ ہونے کی صورت میں بیوی کا آدھا حصہ، آدھا مال جو ہے وہ آدھا مال اگر بیوی وارث ہے اور اس کی ساری پراپرٹی کی، تو اس کا آدھا مال اس کا شوہر کا ہوگا. سمجھ آ گئی آپ کو کہ آدھا مال شوہر کا ہوگا کلالہ کی صورت. کلالہ ہوتا ہے وہ جس کی اولاد نہ ہو، جو اکیلا ہو، یعنی کہ جس کی اولاد نہ ہو اس کو کلالہ بولا جاتا ہے. کلالہ کی صورت میں بیوی کے مرنے کی صورت میں اگر وہ وارث ہے پیسے اور جائیداد کی، تو اس کا آدھا حصہ اس کے شوہر کو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر باقی جو نفقہ ہے وہ پھر باقی ڈیوائڈ کیا جائے. لیکن اگر شوہر مر جاتا ہے اور بیوی کی اولاد نہیں ہے، شوہر مر جاتا ہے اور بیوی کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو شوہر کے حصے میں سے 4th پارٹ جائے، چوتھا حصہ. اگر بیوی کی اگر اولاد نہیں ہے، شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو بیوی کو پھر ملے گا 4th پارٹ کلالہ کی. یہ حصہ ہو گیا
میاں اور بیوی کا۔ کلالہ کی صورت میں میاں کو اگر بیوی وارث ہے، ساری جائیداد کی مالکن ہے، تو بیوی کے مرنے کی صورت میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر تو شوہر مر جاتا ہے اور وارث جو ہے، مالک جو ہے، وہ سارا کا سارا جائیداد کا وہ شوہر ہے، تو پھر بیوی کو 4th پارٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ ماں کا حصہ پھر بھی زیادہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کا حصہ 8واں حصہ، ماں کا حصہ پھر بھی زیادہ، اولاد ہے تو ماں کا حصہ یہ بیوی کا حصہ ہے، 8واں حصہ، اگر اولاد ہے تو ماں کا 6واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا 30واں حصہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو آپ کی جائیداد میں وارث بنا دیا، تو وارث ہیں آپ کی جائیداد۔ لیکن ہم ایک بات میں اور بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ایک بڑی بری روایت چلتی ہے کہ اگر کوئی بیٹا مال کماتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے اگر کوئی جائیداد بناتا ہے تو ماں باپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے وہ جائیداد اکٹھی لیتے ہیں، اور پھر اس جائیداد کو باقی بیٹوں کے نام بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فورن کنٹری میں ہے، جائیداد دی جا رہی ہے، تو پھر وہ مشترکہ جائیداد کر کے پھر اس جائیداد کو دوسرے بیٹوں کے نام بھی کر دیا جاتا ہے، جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹے کی جائیداد ان سے ماں باپ کو وارث نہ بنا دے، ان کا حصہ مقرر نہ کر۔ تو یہ ناانصافیاں اپنی اولاد کے درمیان میں مت کیجیے۔ جس کی جو کمائی ہے وہ اسی کا حصہ ہے، اسی کی کمائی ہے۔ آپ اس کمائی میں سے بیٹوں کو، آپ اس کمائی میں سے اپنے باقی بیٹوں کو وارث نہیں بنا سکتے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کے بچوں کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اولاد ہونے کے باوجود بھی اپنے دوسرے بیٹوں کو اس میں وارث بنا، قطعاً غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً شریعت کی اجازت ہرگز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ایک اور بہت چھوٹی سی بات اور بتانا چاہوں گی کہ چونکہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے لیے حصے مقرر کر دیے، بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر کے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ حصے ہیں بیٹی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب وہ حدود مقرر کر دی کہ یہ حصے ہیں بیٹیوں کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلقت پر بہت زیادہ مہربان، اتنا مہربان ہے کہ وہ والدین بھی اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ والدین کو بھی جھکاؤ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کی خدمت کی وجہ سے، کبھی اس کی دولت کی وجہ سے، کبھی اس کی محبت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر ہر اولاد کو اس کا پورا پورا حصہ بتا دیا۔ لیکن ایک اور اہم بات، اگر اولاد میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے تو اس کو والدین کی جائیداد میں سے قطعاً حصہ نہیں ملے، یہ حصے سارے کے سارے مسلمانوں کے۔ اگر وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے اس کے لیے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، جس میں اس عورت کا بچہ جو تھا وہ گم ہو گیا جنگ کے دوران۔ جیسے ہی اس عورت کو بچہ ملا تو اس نے فوراً سے اس کو اٹھایا، اس نے اپنے سینے سے لگایا، اس نے فوراً بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، تلبلا رہی تھی، پریشانی میں خوف زدہ تھی، پریشان تھی اپنے بچے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ ماں جو اپنے بچے کے لیے اتنا تڑپ رہی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں جھونکے گی، آگ میں گرائے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو ماں اتنی محبت کرنے والی ہے وہ اپنی اولاد کو کیسے جہنم کی آگ میں ڈال سکتی یا آگ میں گرا سکتی، دھکے دے کر پھینک سکتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کئی گنا زیادہ بندوں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے وراثت کے احکامات واضح کر کے ہم سب کو سکھا دیا کہ دیکھو
ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، دیکھو ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ مت کر دینا، دیکھو کہ کسی ایک کو دوسرے کے حق سے محروم نہ کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کے درمیان میں اور اپنے گھر والوں کے درمیان میں تفرقہ کرنے سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو انصاف کرنے والوں میں شامل کرے اور انصاف کرنے والا بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.